اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے۔ اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے۔ متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی ہے۔ اٹھے بندیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فصل لربک وانحر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ علیہ السلام بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان، اس نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ آج زکوٰۃ کا آخری جمعہ مبارک قرآن حدیث کی روشنی میں عظمت حج اور عظمت عید الاضحیٰ، فلسفہ امتحان اور آزمائش، اس پر بات چیت کریں گے۔ سابقہ جمعے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان، آپ کی فضیلت، عظمت بیان کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو مناسک ادا کیے، امتحان آزمائش میں آپ کامیاب ہوئے، تو رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلَكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا فَأَتَمَّهُ۔ آپ نے جب ہر امتحان میں کامیابی حاصل کر لی تو خدا نے فرمایا جا پھر آ پوری انسانیت کا ہم نے تجھے امام بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے بیٹا تھا کہ صاحب کا جمعہ ہم نے درس قرآن آگے تک لے کر گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کو بل لٹایا، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ یہاں سے آج ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کا بل لٹا دیا، چھری تیز کر کے گلے کو پر رکھ دی، چھری چلنے والی تھی تو رب کائنات کی طرف سے ندا آئی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ رُؤْيَا۔ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ آخری امتحان تھا اور آخری امتحان میں بھی تو نے اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے میدان میں لے آیا، چھری گردن کو رکھ دی، قَدْ صَدَقْتَ رُؤْيَا۔ اب آپ نے وہ خواب جو دیکھا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ جو اللہ کا ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جزا دیتا ہے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جنت سے دھوپا آیا، وہ دھوپا ذبح ہوا، اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ رب کائنات نے وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی اور جزا دے دی۔ اور رب کائنات نے صاحب یہ فرمایا کہ اے سننے والوں، اللہ کی بارگاہ میں اپنا وہ بیٹا
جو 80 سال کی عمر میں بیٹا عطا ہو، جب باپ کا سہارا بنے، باپ بڑھاپے کی عمر میں ہو، رب کائنات کی طرف سے حکم ہو، پھر ایسے لاکھ جگہ کو قربان کرنا یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں تھا، یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں تھی۔ رب کائنات نے فرمایا ان ھذا البلاء المبین، یہ بڑی آزمائش تھی، یہ بڑا امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا ہو، جنت سے ڈوبا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ڈوبا ذبح کیا گیا۔ وَتَرَكْنَا لَهُ فِي الْآخِرِينَ، رب کائنات نے پھر اس ادا کو تا قیامت تک زندہ رکھنا تھا، تو ڈوبا ذبح ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی، امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کی، مگر اس کو بچا لیا گیا، ڈوبا ذبح ہوا۔ رب کائنات کی ادا پسند ہے، رب کائنات نے فرمایا جا ابراہیم تیری اس ادا کو تا قیامت زندہ رکھوں گا۔ آپ مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے آئے، یہ تو اللہ کا کرم ہوا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتے پھر تا قیامت ہمیں بھی اپنے بیٹے ذبح کرنا پڑتے۔ رب کائنات نے دمبا جنت کی طرف سے بھیجا، وہ دمبا ذبح وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، مگر اس ادا کو زندہ رکھا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ ہم ہر سال جانور ذبح کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، گوشت ہم کھاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ذوی القربہ کھاتے ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ وَتَرَكْنَا لَهُ فِي الْآخِرِينَ، خدا نے فرمایا میں آخر تک اس ادا کو زندہ رکھوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو اے میری امت، اے میرے صحابہ، یہ تمہاری جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو تم نے ادا کرنا ہے۔ سلام علی ابراہیم، رب کائنات نے فرمایا ابراہیم تیرے پر سلامتی ہو، سلام ہو، تو نے وہ حق ادا کر دیا جو حق ادا کرنا تھا۔ کذالک نجزی المحسنین، رب کائنات نے فرمایا ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ آج کا موسم یہ تو حج کا مہینہ، حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یا نشان ہے، زندگی میں ایک مرتبہ ہر عاقل بالغ مسلمان صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان نشان ہے، جس نے ایک مرتبہ حج ادا کیا، حج سے پہلے جتنے اس کے گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہوگا جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پاک و صاف ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یا نشان ہے، جو صاحب استطاعت ہے، طاقت رکھتا ہے، بغیر شرعی عذر کے حج نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت کمی ہے کہ چاہے وہ یہود و نصرانی ہو کر مرے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں، جو صاحب استطاعت ہے بغیر شرعی عذر کے اس نے حج نہ کیا۔ یہ تو حج کی فضیلت تھی۔ اس حج میں اس حاجی کے گناہ پاک صاف ہوتے ہیں، اس حاجی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک حج ایسا بھی ہے جس میں 3 بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ ہے حج بدل۔ حج ایک اہم رکن یہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل کی جس کا نام حج ہے۔ نماز فرض ہے، نماز کے نام پر صلاۃ کے نام کی کوئی صورت نہیں ہے۔ روزہ فرض ہے، روزے کے نام کی کوئی صورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت پر سال میں 1 مرتبہ، مگر زکوٰۃ کے نام کی قرآن مجید میں کوئی صورت نہیں ہے۔ حج کی اہمیت فضیلت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ قرآن مجید 17 سپارہ پورے نصف پاری کی ایک صورت ہے جس کا نام حج ہے۔ یہ حج یہ ایک ایسی عبادت ہے، اگر کسی کوئی بندہ فوت ہو گیا، اس نے ساری زندگی حج ادا نہیں کیا، اس کے وارث اس کی طرف سے حج کروا سکتے ہیں۔ اب ایک ایسا حج جس میں 3 بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ ہے حج بدل، کہ اپنے مرحومین کے نام پر حج کروانا، حج کی رقم دوسرے بندے کو دی، اس نے حج کیا، ثواب اس کو ملے گا، میرا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں حج بدل، کہ جس نے رقم دی اس کے گناہ معاف ہوئے۔ جو حج ادا کرنے جائے گا، حج بدل کرے گا، وہ
ہوا، جس کی طرف سے حج کیا گیا مرحومین فوت ہو گیا، اس کی طرف سے حج کیا گیا، اس کی گناہ معاف ہو گئے۔ یعنی کہ حج بدل ہے، ایک ایسا حج ہے جس میں 3 بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ حج کے جتنے مناسک ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے وہ مناسک ادا کیا، خدا کو وہ ادا پسند آ گئی۔ رب کے نام فرماتا تا قیامت یہ تیری اداؤں کو میں زندہ رکھوں گا۔ مسلمانوں کا بیت اللہ مکہ المکرمہ میں، بیت اللہ کی تاریخ دیکھے، اللہ کی گھر کی تاریخ دیکھے رب کے نام نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اب گھر کی تعمیر ایک ایسی جگہ ہو رہی ہے جو بیواد غیر زرع، دور دور تک آبادی کا تصور نہیں، کوئی انسان وہاں رہتا نہیں، کوئی بستی نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے، ریگستان سمجھ لیں، پہاڑ ہے، مگر خدا نے حکم دیا میرا گھر یہاں پہ تعمیر کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عراق ثقافتی لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے قدیم شہر ہے، ملک شام ہو گیا، فلسطین ہو گیا، مصر ہو گیا، یہ آبادی کے لحاظ سے پرانے شہر ہیں، 2-2 ہزار سال شہروں کو ہو گئے، مگر خدا نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم عراق میں میرا گھر تعمیر کر یا فلسطین میں میرا گھر تعمیر کر۔ بڑے بڑے یہاں پہ ریاستیں تھی، حکمران گزرے، بڑے بڑے محلات تھے، مگر خدا نے اپنا گھر ان علاقوں میں تعمیر نہیں کروایا۔ خدا نے فرمایا میرا گھر وہاں تعمیر کر، بیواد غیر زرع، جہاں آبادی کا تصور بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی اگر ہم بھی اپنا مکان بنائیں، اپنا گھر بنائیں تو وہاں بنائیں گے جہاں پہ آبادی ہوگی، آبادی سے دور ہم بھی اپنا گھر ہی بنائیں گے۔ غیر آبادی میں ایسی جگہ جہاں آبادی کا تصور نہیں، وہاں جا کے ہم جہاں زندگی کا سہولیات نہیں ہیں وہاں ہم بھی اپنا گھر بھی بنائیں گے۔ مگر خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا ایک ایسی جگہ جہاں سہولیات نہیں ہیں، آبادی نہیں ہے، دور دور تک انسان کا تصور نہیں ہے، خدا نے فرمایا میرا گھر یہاں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اے لوگوں اس گھر کے بنانے کا مقصد یہ ہے اس گھر کو جو آباد کرنے والا جو میرا محبوب آئے گا، یہاں بنی ہاشم بھی آئیں گے، بنی قریش بھی آئیں گے، اور آخر میں آمنہ کلال میرا محبوب آئے گا جو اس گھر کو آباد کرے گا۔ بیت اللہ شریف بنانے کا مقصد یہ تھا، یہ اللہ کا گھر۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ مکہ المکرمہ میں کافی جگہ آپ نے پاؤں پر رکھے ہوں گے، مگر کسی جگہ مقام میں کسی ایک قدم کا ذکر نہیں آیا، ایک قدم کا ذکر ہے جو مقام ابراہیم ہے۔ بیت اللہ شریف کے ساتھ مقام ابراہیم کی جگہ ہے، جو لوگ حج برادر کرنے کی اجازت کو پتہ ہو وہاں پہ 2 دفعہ نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، مقام ابراہیم جب طواف سے فارغ ہو۔ اب وہاں ابراہیم علیہ السلام پہ کھڑے ہو کر دعا مانگی، کئی آپ نے قدم رکھے مگر کوئی کسی قدم کا ذکر نہیں ہے، صرف ایک قدم کا ذکر ہے جس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ اب رب کائنات نے مقام ابراہیم کو اپنی نشانی کہا، رسالت کا قدم رکھا، رسالت نے رسول نے وہاں پہ قدم رکھا، خدا نے فرمایا یہ میری نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اب رسول کی شان دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے کافی جگہ قدم رکھے ہوں گے مگر خدا نے نشانی نہیں کہا، ایک قدم کو مقام ابراہیم کو نشانی کہا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ وہ قدم ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، یا اللہ اب اس علاقے میں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا مانگی تھی، رب کائنات نے اس مقام ابراہیم کو اپنی نشانی کہا، اور ساتھ حاجیوں کو حکم دے دیا جب تم حج ادا کرنے کے لیے آؤ، مقام حج طواف سے فارغ ہو جاؤ، مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرو، شکرانے کے یہ میرے محبوب کی آمد کی وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی۔ یہ حج کی فضیلت تھی۔ حج کی فضیلت کے بعد قربانی کی فضیلت، رب کائنات نے جتنے مہینے بنائے، جتنے دن بنائے، رمضان المبارک کے بعد، لیلۃ القدر کی راتوں کے بعد، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ ان دنوں میں عمل کرنا باقی دنوں سے زیادہ خدا کو محبوب ہے۔ ابن کثیر تفسیر والا لکھتا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ ان دنوں میں ساری باتیں اکٹھی
ہو جاتی ہے، قربانی بھی ہو جاتی ہے، حج بھی ان دنوں میں ہے، نماز بھی ان دنوں میں ہے، صدقہ بھی ان دنوں میں، اس لیے ان دنوں کی عبادت خدا کو زیادہ محبوب ہے باقی دنوں پہ نسبت۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یا ارشاد ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے، حج ادا کیا وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوگا جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے، پاک و صاف۔ یہ حج ادا کرنے کی فضیلت اور شان ہے۔ قربانی کے بعد نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ارشاد ہے کہ پہلے تو ہر صاحب کے حساب پر ایک قربانی ہے، اگر وہ آدمی دوسری قربانی کرنا چاہے پہلے اپنی قربانی ادا کرے گا۔ قربانی کی تعریف، قربانی کی عظمت مقررہ دنوں میں حلال جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا یہ قربانی ہے۔ مقررہ دن کون سے ہیں؟ 10، 11، 12 وہ جو ذی الحج کے دن ہیں، ان دنوں میں مقررہ دنوں میں مقررہ اوقات میں حلال جانور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا شریعت اصول کے مطابق اس کو کہتے ہیں قربانی۔ بڑے جانور میں 7 حصے، چھوٹے جانور میں ایک حصہ۔ اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں ان دنوں میں یہ بھی حکمت ہے کہ ان دنوں میں بندہ روزہ دار بھی ہوتا ہے۔ یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک نوافل روزے، نفلی روزے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سال ان دنوں میں نفلی روزے رکھتے تھے۔ ذی الحج عید والے دن کا روزہ وہ نہیں ہے، 9 ذی الحج تک ہو، یوم عرفہ کا روزے کی پریشان اور عظمت ہے۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ یہ ان کی سیرت سے یہ بھی ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہونا چاہیے، محاسبہ کا۔ حضرت حذیفہ بن یمان وہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک علیہ السلام جن کو راز کی باتیں بتاتے تھے، جو راز کی باتیں ہوتے تھے وہ آپ حضرت حذیفہ بن یمان کو بتاتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے سارے مبارک کے بعد ابو بکر صدیق کا دور خلافت آیا، اس کے بعد عمر بن خطاب کا دور خلافت۔ ایک وقت ایسا آیا کہ امیر مومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، رات کے وقت اپنے گھر سے نکلتے ہیں، حذیفہ بن یمان کے دروازے پہ آ کر دستک دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان غیرت ہے کہ حضور والا مجھے بلا لیتے، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، مراد کے رسول ہیں، آپ میرے دروازے پہ رات کے وقت میں ہیں۔ عمر بن خطاب نے فرمایا مجھے سرکاری کام ہوتا تو میں تجھے بلا لیتا، آج میں اپنے ویر سے ملنے آیا ہوں، اپنے بھائی سے ملنے، مجھے اپنا ذاتی کام ہے۔ حذیفہ بن یمان نے ہاتھ جوڑ کر حضور والا بتائیے مجھ سے کیا کام ہو گیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیے اور اپنے دل کی تختی پر نوٹ لکھیے کہ وہ لوگ کیسے اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ ہماری زندگی میں ہر سال رمضان مبارک آئے گزر گئے، لیلۃ القدر گزر گئی، ہر سال قربانی آتی گزر جاتی ہے، ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ بن یمان سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو راز کی باتیں بتاتے تھے، آپ کو ہر حکمت والی بات بتاتے تھے، مجھے یہ بتا کہ اللہ کے رسول نے عمر کے بارے میں تجھے یہ تو نہیں کہا تھا کہ عمر بن خطاب منافق ہے۔ حذیفہ بن یمان سے پوچھنے آئے عمر بن خطاب کہ اللہ کے رسول تجھے رات کی باتیں بتاتے رہتے تھے، میرے متعلق تو حضور نے یہ تو نہیں کہا تھا، عمر بن خطاب کے نفاق کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ حذیفہ بن یمان کے انگوٹھے کھڑے ہو گئے، کہا حضور والا حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا، مگر یہ فرمایا تھا عمر بن خطاب کو میرا صحابی، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہو تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جس گلی سے عمر گزرتے اس گلی سے شیطان بھی نہیں گزرتا۔ حضور نے یہ فرمایا تھا عمر بن خطاب کی تعریف اگر جبرائیل لکھنا جائے تو 900 سال گزر جائے عمر بن خطاب کی تعریف ختم نہ ہو، مگر عمر بن خطاب نے جب یہ سنا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردہ ملک شام کے گورنر ہے، ملک شام کی طرف جب وقت جس طرح ایک صوبے کا علیحدہ گورنر ہوتا ہے، آدھی دنیا کی ریاست کا حکمران سمجھ عمر بن خطاب اپنا لشکر اپنی فوج کے ساتھ ملک شام گئے۔ رات کے وقت وہاں جب پڑاؤ کیا، وہاں گورنر کے پاس رکے، بھوک لگی، شدت سے بھوک لگی تھی، کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانے کو لیٹ ہو۔ عمر بن خطاب نے فرمایا اے ابو دردہ وجہ کیا ہے، کھانا کیوں نہیں آ رہا؟ بھوک لگی ہوئی ہے۔ عمر بن خطاب ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ ابو دردہ نے ہاتھ
صحیح ہوتے ہیں. ابو دردہ نے کہا حضور والا تو کھانے کی قیمتی کیا ہوئے, روٹی کے سوکھے ٹکڑے پڑے تھے, ان کو ابلنے میں ابلنے کے بعد کھانے کی تاخیر کی وجہ یہ ہے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے ایسے گورنر عطا کیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شان, آپ کی عظمت. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو وہ صحابی رسول ہیں, اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کے بارے میں سوال کیا. اللہ کے رسول جب بندہ فوت ہو جاتا ہے کیا یہ عقل و شعور باقی رہے گا؟ فوت ہونے کے بعد عقل شعور باقی رہے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں یہ عقل شعور باقی رہے گا. عمر بن خطاب نے فرمایا اللہ کے رسول اگر عقل شعور باقی رہے گا تو پھر جب فرشتے قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے پھر میں ان سے خود ہی نمٹ لوں گا. اگر عقل شعور باقی رہے گا بہت ہو گئے فرشتے آنے قبر میں سوال کیا مرد ہوگا. عمر بن خطاب سے سوال ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے صحابہ سے, نبی کے غلام سے, نبی سے عشق کیا. قبر میں جب فرشتوں نے سوال کیا مرد ہوگا تمہارا رب کون ہے؟ عمر بن خطاب نے فرمایا تم کہاں سے آئے؟ ہمارے رسول اللہ سے اللہ کے بھیجے ہوئے. عمر بن خطاب نے فرمایا جب رب کرام نے کالو بلا کہا تھا عالم ارواح میں جب سوال کیا تھا کالو بلا ہمارا رشتہ تو اس وقت خدا سے تھا, اس وقت ہم نے کہا تھا ہمارا خدا ہے. رب کی ذات کا اقرار ہم نے عالم ارواح میں بھی کیا تھا. تم اور مجھ سے کہتے ہیں وہ سوال کرنے فرشتے واپس چلے گئے. یہ تو نبی کے صحابی تھے. حضرت رابعہ بصری اللہ کے ولیہ گزرے مشہور قول اللہ کے ولیہ فوت ہو گئی, قبر میں گئی. سوال کرنے کے لیے سوال کرنے من ربوں کا. ہر آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو سوال ہوتا ہے من ربوں کا. حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ فرشتے سے سوال کر دیا من انتم, تم کون ہو؟ فرشتے آ کر سوال کر رہے من ربوں کا. رابعہ بصری نے دوبارہ سوال کر دیا من انتم, تم کون ہو؟ تم کون ہو تو سوال کرنے والے؟ فرشتوں نے کہا ہم عرش سے آئے ہیں, اللہ کے حکم سے آپ سے سوال جواب کرنا ہے. رابعہ بصری نے دوبارہ جواب دیا تم عرش سے آئے, تم بتاؤ تمہارا رب کون؟ فرشتے کا ہمارا خدا ہے. رابعہ بصری نے کہا تم عرش سے نیچے یہاں تک آئے ہو, تم نہیں بھولے, تمہارے ذہن میں یہ موجود ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے. میں صرف ایک گز زمین نیچے آئی ہوں, زمین پر رہتی تھی, مجھے یاد ہے ہمارا خدا رب ہے, ہمارا رب اللہ ہے. ایک گز نیچے آنے سے کیا میں بھول گئی ہوں؟ کیا میں بھول جاؤں گی کہ میرا خدا اللہ ہے؟ تو مجھ سے پوچھنے کے لیے آگے ہو. فرشتے واپس چلے گئے. یہ اللہ کے ولی تھے, نبی کے غلام تھے. حضرت باجی بستامی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے, اللہ کے ولی گزرے جن کا قول تھا کہ اگر جہنم میرا چہرہ دیکھ لے جہنم پہنچ جائے. وہ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ قبر میں گئے, بہت ہو گئے, مثال مبارک میں قبر میں فرشتے آ کے سوال کرتے. فرشتے نے کہا من ربوں کا, یہ ہر آدمی سے سوال ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی غلامی کی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی صبح تلاوت قرآن سے گزرتی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو نبی سے عشق اور محبت کرتے تھے. آ کے سوال کرنا شروع کر دے. ایک مسئلہ ہے جب بندہ کسی آ کے کچھ سوال کرے تو پوچھے تو پہلے سلام بعد کلام. پہلے کچھ نہ آپ ہی فلاں راستہ بتا, آپ کے بھی پہلے سلام کریں, پہلے سلام بعد کلام. تو فرشتوں نے کہا مرحبا کا آتی سوال کر دیا. باجی بستامی نے کہا تم کہاں سے آتے؟ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے. آپ کو تو نبی کی سنت کا پتہ نہیں. نبی کی سنت ہے کہ پہلے سلام کرو پھر آگے جو سوال ہے جو وہ سوال کرو. فرشتے قبر سے باہر گئے. نبی کی سنت, جو نبی کی سنت زمین پر رہ کر ساری زندگی نبی کی سنت کی دفاع کی, نبی کی سنت سے دامن مضبوط رکھا, وہ قبر میں بھی نبی کی سنت کو یاد رکھتے ہیں. کیونکہ دنیا میں نبی کی سنت سے پیار کیا تھا, جب قبر میں گیا تھا فرشتوں کو بھی سکھا دیا کہ نبی کی سنت میں عمل کرو, پہلے سلام کرو پھر اس کے بعد کلام کرو. فرشتے قبر سے باہر جاتے ہیں, نبی کی سنت کے مطابق السلام علیکم کہتے ہیں, وعلیکم السلام جواب کے بعد پھر فرشتے کہتے ہیں تمہارا کو تمہارا رب کو ہے. اب باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ جواب سنیے. آپ نے سنا اگر میں کہہ دوں کہ میرا خدا اللہ ہے تو میری بات مانو گے یا اس کی بات مانو گے جو خدا ہے کہ وہ کہے کہ باجی بستامی میرا بندہ ہے؟ فرشتوں نے کہا اس کی بات مانیں گے, اللہ کی. اگر تو کہہ بھی دے گا کہ میرا خدا اللہ ہے, اگر وہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ نہیں ہے تو پھر ہم تجھے اللہ کا بندہ نہیں مانیں گے, ہم اللہ کی مانیں گے. باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ پھر اس خدا سے پوچھو کہ باجی بستامی کون ہے. ابھی وہ قبر میں بیٹھے تھے, خدا کی طرف سے ہے ملائکہ
قبر سے باہر آ جاؤ، یہ واقعی میرا بندہ ہے، یہ دنیا میں میرے عشق میں فنا تھا، قبر میں پہنچا میرے عشق میں فنا ہے، جب قبر سے اٹھ کر حشر میں آئے گا تو میرے عشق میں فنا ہوگا، یہ واقعی میرا بندہ ہے، میرا حبیب ہے، اس کو آپ چھوڑ دو۔ اس نے جو حسد کہا، یہ ان لوگوں کے قبر میں سوالات سے جو اللہ والے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن سے دوستی لگائی، یہ وہ لوگ تھے جو راتوں کو اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، جو درود شریف پڑھتے، نبی کی سنت سے دفاع کیا، یہ وہ لوگ نہیں تھے جو ننگے ساتھ پھرتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جن کا تعلق قرآن سے نہیں تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کے گھروں سے قرآن کی ندا آتی تھی، وہ لوگ تھے جن گھر صبح جب تک ناشتہ نہیں کرتے تب سورۃ یاسین کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ آنے والے 10 دن بڑے خدمت کے ہیں، ان میں خاص عمال کریں، اگلے جمعے عید الاضحیٰ کے حسین پر بات کریں گے۔ اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی ہے، اٹھے بندے